یہ آیت میں آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتی ہوں، ایک بار اس کو سن لیں۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ ایمان اور صحت مند زندگی کے ساتھ بہترین حالت میں ہوں گے۔ اب تمہاری ساری حرکتوں کے اوپر میری بھی ایک کڑی نظر ہے، اور میں نے جو اتنی اسلامک تعلیم حاصل کی ہے، میرا فرض بھی تو بنتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو سیدھی راہ پر لایا جائے۔ اچھا جی، یہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنا بھرم اور اپنی طاقت، اپنی پاور ایسے دکھاتے ہیں جیسے ان کے پیچھے کوئی بڑی بڑی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور آپ نے جو ٹیم اپنے چینل پر بٹھائی ہوئی ہے وہ ویڈیو آپ کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، آپ کے تھمبنیل بناتے ہیں، اور ہماری ریئیکشن والیاں تو اتنی پھڑے مارتی ہیں، اتنی پھڑے مارتی ہیں، پوچھو مت۔ انہوں نے اپنے پیچھے بڑی بڑی ٹیمیں بٹھا رکھی ہیں جو ان کے چینلوں کا کام کرتی ہیں، ان کی ڈسکرپشن لکھتی ہیں، ان کی ویڈیوز جو ہے وہ ایڈیٹنگ کرتی ہیں، ان کے تھمبنیلز بناتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ آتے ہیں ہم تھوڑا بہت ٹائم نکال کر انہیں جواب دے دیتے ہیں۔ ارے بھائی، تم لوگوں نے جو اپنے چینل کے پیچھے، چینل چلانے کے پیچھے ٹیمیں بٹھائی ہوئی ہیں، ان ٹیموں کو آپ کس چیز کا پیسہ دے رہی ہیں؟ اس ٹیم کو تو آپ کی ویڈیو لینتھ کا نہیں پتا، اور آپ کی ٹیموں کو تو تھمبنیل ہی نہیں بنانا آتا۔ تھمبنیل کے اوپر کون سے اردو فونٹس یوز کیے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ میرے چینل کے پیچھے کوئی ٹیم نہیں کام کر رہی، میں اکیلی بندی کام کر رہی ہوں، میں اپنی اسٹڈی کو بھی ٹائم دے رہی ہوں، میں اپنے گھر کو بھی ٹائم دے رہی ہوں، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہوں، اور اس کے بعد اپنی چینل کی ویڈیو بھی خود ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اور تھمبنیل بھی بنا رہی ہوں۔ تم اپنی ٹیم کو کس چیز کے پیسے دے رہی ہو؟ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ویڈیو سائز کیا ہونا چاہیے اور تھمبنیل کے اوپر کون سے فونٹس یوز کرنے چاہیے۔ تم ملکانی بھائی پیسے دینا بند کر دو اپنی ٹیم کو، تم کوئی اچھی ٹیم ہائر کرو اپنے چینل کے لیے۔ اچھا، جب یہ ہماری ریئیکشن والی بی بی کی کوئی چال مجھ پر نہ چل سکی، پہلے تو انہوں نے مجھے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے میری غریبی کا مذاق اڑا کر نہ تھکی، تو ریئیکشن والی بی بی آپ کی کوئی چال نہیں مجھ پر کام کرے گی، اور میرے اوپر اتنی محنت مت کرو اور میرے بارے میں اتنا مت سوچو، مجھے گرانے کی کوشش مت کرو۔ مجھے گرانے کی کوشش کرو گی تو تم خود ہی گر جاؤ گی۔ تو میری ریئیکشن والی بہن فرعونی حرکتیں کرنا بند کر دو۔ آپ نے جو 18,000 آڈینس بے وقوف بنائی ہوئی ہے، اگر ردا نقاش نے بھی ڈاکٹر عفان کے اوپر ایک ویڈیو بنا ڈالی تو ایسی کون سی آفت آ گئی؟ اگر ردا نقاش اسلامک کنٹینٹ کریٹ کر رہی ہے تو اسے حلال حرام سمجھایا جا رہا ہے، تو خود جو ریئیکشن چینل والے دوسروں کے لیے اتنی گندی اور گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی اگر دیندار ہے تو اس کو ہر چیز منع ہو گئی، اس کو دین نے منع کر دی۔ کہاں لکھا ہوا ہے دین نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اس کا بدلہ مت لو، آپ صبر کرو؟ صبر کی بھی اللہ نے لمٹ بتا دی ہے کہ صبر بھی ایک حد تک اچھا لگتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ بھی لوگوں کو اسی انداز میں جواب دیں جس انداز میں آپ کو جواب دیا گیا۔ تو میری پیاری بہن ریدا نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کنٹینٹ کریٹ کیا جس سے عوام کو تکلیف ہوئی۔ تکلیف تو آپ کو بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل اسلامک چینل سے، کیونکہ وہ آپ کی یہاں پر پول پٹیاں جو کھول رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 18,000 آڈینس دی ہے، اس کا جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو کس راستے لے کر جا رہی ہیں۔ آپ تو خود سیدھی راہ پر نہیں ہیں، تو آپ اپنی آڈینس کو کیا سیدھی راہ دکھائیں گی؟ کس طرف آپ اپنی آڈینس کو لے کر جا رہی ہیں؟ اسلام کی امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میری بہن فرعونی حرکتیں مت کرو۔ اسلام کی امیج خراب کرنے کے لیے کئی آئے اور کئی گئے، اور اپنے اوپر عذاب کی گٹھری اٹھا کر لے کر گئے۔ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہی ہوتے رہیں گے۔ تمہارے پاس کیا پاور ہے؟ تمہارے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی، تم کسی کے خزانوں کے مالک ہوگے، تمہارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، اور تمہاری گاڑیوں اور تمہارے رہن سہن سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تمہارے پیچھے کتنی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔
تمہارے چینلوں کے پیچھے اتنی بڑی بڑی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اتنی تم لوگ پاورفل ہو، ویڈیو کریٹ کرنے کے لیے کانٹینٹ بنا رہی ہو، تو تمہاری ٹیمیں کیا تمہارے گھر میں سو رہی ہیں؟ تم کس چیز کا اپنی ٹیموں کو پیسہ دیتے ہو؟ وہ تمہاری ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی صحیح سے کر نہیں پاتی، تمہارے تھمبنیل کے اوپر کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور تم ادھر آ کر اتنے بھاشن جھاڑ رہی ہوتی ہو، اور وہ بھی لوگوں کو اسلام کے خلاف کرنے کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ تمہارا جب کوئی بھی ہتھ کنڈا، کوئی بھی چال نہ کام آئی، تو تم نے اب یہ نیا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اسلامک لوگوں کے اوپر تم ریئیکشن بناؤ گی، تم اپنا ہی نام خراب کرو گی بی بی، کیونکہ تمہارے پاس نا اسلامک تعلیم نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم تو تیرے پاس ہے، لیکن تجھے اس کا بھی صحیح سے استعمال نہیں کرنا آتا۔ تیرے پاس موٹی عقل ہے، تو صرف لوگوں کے کانٹینٹ کو دیکھ کر اسی کانٹینٹ کو ری اپلوڈ کر سکتی ہے۔ تجھے تو بولنے کا انداز بھی نہیں آتا کہ میں نے اپنی آڈینس کو کس مٹھاس کے ساتھ کانٹینٹ اپنا بیچنا ہے۔ تمہاری تو اپنی آڈینس تم سے بیزار ہے، اور آپ لوگوں نے جو اتنی دھمکیاں لگائیں، اتنی فنی انداز میں آپ لوگوں نے دھمکیاں لگائیں، تو میں یہ سوچ رہی تھی، میں تو ڈر گئی۔ خیر، مجھ پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر میرے مالی حالات کمزور ہیں تو مجھے کمزور سمجھنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی میرے کمزوروں کے ساتھ واسطے ہیں۔ تم لوگوں نے جتنی مجھے دھمکیاں لگانی تھی نا، لگا چکے، اور جتنی بھی لگانی ہیں آگے بھی لگا لو۔ مسلم لائف اسٹائل نہ پہلے پیچھے ہٹی تھی، نہ اب ہٹے گی۔ تم نے جو یہ پاور کی دھمکیاں یہاں پر سوشل میڈیا پر آ کر لگائی ہیں نا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ مجھ پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان ہے؟ میں جس اسلامک ادارے کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ پر ہاتھ تو ڈالنا دور کی بات ہے، مجھ پر تم لوگ نظر بھی نہیں ڈال سکتے، پھر تمہارے اوپر میرا اسلامک ادارہ کیسے ہاتھ ڈالتا ہے؟ تم لوگوں کا بندوبست بھی میں اب کر چکی ہوں۔ اب تم لوگوں نے جتنا مجھے ڈرانا تھا ڈرا چکے۔ اب میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ کچھ بھی ہوا، اس کا انتظام میں پہلے سے ہی کر چکی ہوں۔ اب تمہاری اس گنڈا گردی سے میں بالکل نہیں ڈرنے والی، اور نہ ہی مجھے ڈرانے کی کوشش بھی کرنا۔ میں نے تمہارا ایک ایک ثبوت اکٹھا کر کے اور اس کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ اگر تمہارے پاس مالی طاقت ہے، مالی پاور ہے، تو میرے پاس بھی اسلامک طاقت ہے، اسلامک پاور ہے۔ وہ مثال تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، موٹے کو دیکھ کر ڈرو نہیں، سوکھے کو دیکھ کر لڑو نہیں۔ اب تمہاری ساری حرکتوں کو میں انالائز کرتی رہتی ہوں۔ اب تمہاری ساری حرکتوں کے اوپر میری بھی ایک کڑی نظر ہے۔